بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہت فاطمہ سلام کرنے کے بعد سوال کرتی ہیں، شک، وہم اور وسوسے کا علاج کیا ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ آپ کا سوال، مستند اور مستدل جواب۔ مومنین، آج کا جواب شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ زندگی کی بنیاد یقین پر ہے۔ یقین انسان کے صحت مند اور سالم ہونے کی نشانی ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں انسان شک کرنے لگتا ہے۔ شک عام زندگی میں بھی ہوتا ہے اور زندگی کے ان پہلوؤں اور مسئلوں میں بھی ہوتا ہے جن کا تعلق دین سے اور دینی احکام سے ہوتا ہے، جیسے انسان کو طہارت اور نجاست میں شک ہوتا ہے، وضو اور غسل میں شک ہوتا ہے، یا نماز میں شک ہوتا ہے۔ اگر شک معمولی قسم کا ہے تو انسان تھوڑی سی توجہ اور دھیان کے ساتھ اسے دور کر سکتا ہے، لیکن اگر شک ایک بیماری بن چکی ہے تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ شک اور وسوسے کی مذمت کرتے ہوئے حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اس بات کی جانب توجہ رکھیں کہ عقل اور شریعت دونوں نے وسوسے کی مذمت کی ہے، اس لیے کہ انسان وسوسے کی وجہ سے اپنی اصلی اور اعتدالی حالت سے خارج ہو جاتا ہے اور بغیر کسی فائدے کے اپنی صلاحیت کو برباد کر دیتا ہے۔ مومن شک نہیں کرتا۔ مومن جوان کبھی شک و وسوسے میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں، مومن انسان کو جب شک ہوتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ وہ شک کیوں کر رہا ہے۔ شک دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کبھی اس شک کا تعلق انسان کی سوچ سے ہوتا ہے اور کبھی عملی زندگی سے۔ سوچ میں شک اور وہم، جیسے کسی انسان کو وہم ہوتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو ٹونا کر دیا ہے۔ شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر شک کرنے لگتی ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ خدا، پیغمبروں، ائمہ طاہرین، قرآن اور دوسرے مقدسات پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اس شک کا تعلق انسان کی فکر اور سوچ سے ہوتا ہے۔ پریکٹیکل زندگی میں شک اور وہم، جیسے طہارت اور نجاست میں شک، وضو اور غسل میں شک، نماز اور دوسری عبادتوں میں شک۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شک اور وہم کیوں ہوتا ہے؟ شک کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائیکولوجیکل بیماری شک کی وجہ بن سکتی ہے۔ نمبر 2، دینی احکام کی صحیح معلومات نہ ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بھی شک ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، جینیٹک پرابلمز بھی شک کی وجہ بن سکتی ہیں۔ لیکن علاج کیا ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شک ایک سائیکولوجیکل بیماری ہو جس کا علاج کیا جائے تو شک اور وسوسے سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹ سے ضرور کنسلٹ کیا جائے اور اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ دینی معلومات بڑھائیں۔ بہت سے شک دینی احکام کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے اگر ہمیں طہارت اور نجاست کے مسائل کا صحیح علم نہیں ہے تو ہم بہت سی چیزوں کو نجس سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ وہ نجس نہیں ہوتی، یا کوئی چیز نجس ہو گئی ہے اگر اس کے پاک کرنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے تو ہم شک میں پڑے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں پاک ہوئی یا نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شرعی احکام کی معلومات حاصل کریں تاکہ شک میں مبتلا نہ ہوں۔ توجہ رکھیں، نجاست اور گندگی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کوئی چیز صاف ستھری ہو لیکن وہ نجس ہو، وہیں دوسری طرف کوئی چیز بہت گندی دکھ رہی ہو لیکن وہ پاک ہو۔ کئی دفعہ ہم اس لیے عبادت چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس فرق کو نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی چیز نجس اسی وقت ہوتی ہے جب اس پر عین نجاست لگ جائے، اور فقہ کی کتابوں کے مطابق نجاسات معین ہیں جن کی تعداد 10 ہے۔ مثال کے طور پر حرام گوشت جانور کا پیشاب پخانا، کتا، سور، شراب، منی اور مردار۔ لہٰذا راستہ چلنے میں چھینٹ پڑ جانے کا شک یا بیت الخلاء میں چھینٹ لگ جانے کے شک وغیرہ سے آپ کا کپڑا اور بدن نجس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا لباس یا بدن پاک تھا، اور صرف شک کے ہونے کی وجہ سے آپ کا یقین ختم نہیں ہوگا۔ اسلام کا کلی قاعدہ ہے، تمام اشیاء پاک ہیں، یعنی ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جب تک اس کے نجس ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو زمین ہے وہ آپ کے لیے پاک ہے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ نجس ہو گئی ہے۔ نوٹ: امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیزیں ہمارے لیے خدا نے پاک قرار دی ہیں جب تک اس کے نجس ہونے کا ہمیں یقین نہ ہو جائے۔ اسلام کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی علم نہ ہو تو قیامت کے دن اسے اس بات کے لیے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی لباس میں نماز پڑھ لیں جسے آپ پاک سمجھ رہے ہیں اور قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ وہ لباس نجس تھا تو قیامت کے دن آپ کو اس کی سزا نہیں ہوگی، یعنی سزا اور جزا کا دار و مدار آپ کے علم پر ہے۔ ایک دن زرارہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور آپ سے کئی سوالات پوچھتے ہیں، اور ان میں سے ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ میری ناک سے خون نکلا، مجھے لگا کہ خون میرے کپڑے میں لگا ہے، لیکن جب میں نے تلاش کیا تو خون نہیں دکھا۔ پھر میں نے اسی کپڑے میں نماز پڑھ لی، نماز کے بعد کپڑے پر مجھے خون کا داغ مل گیا، تو میری نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،
کپڑے کو پاک کر لو اور نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دینی لٹریچرز پڑھیں۔ وہ شخص جو دین، خداوند متعال، انبیاء کرام، ائمہ طاہرین اور قرآن کریم کے بارے میں ہوتا ہے، اس کی وجہ ممکن ہے صحیح معلومات کا نہ ہونا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے انسان دینی لٹریچر کی اسٹڈی کرے یا علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرے اور اپنے سوالات ان سے دریافت کرے۔ اس کی معلومات جتنی بڑھتی جائیں گی، اس کا شک بھی دور ہوتا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ خود قرآن مجید نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تعقل کریں اور تدبر سے کام لیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اسے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے ہیں، خدا نے ان کی سرزنش کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، شک دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شک وہ ہے جو بلا وجہ شک کرنے والوں کو ہوتا ہے اور جو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا شک وہ ہے جو علم کا مقدمہ ہے اور جس کی وجہ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسہ۔ اگر انسان کسی سائیکولوجیکل بیماری میں مبتلا نہیں ہے اور دینی احکام بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود پریکٹیکل لائف میں اسے بار بار شک ہوتا ہے، جیسے وضو میں شک، نماز میں شک، غسل میں شک، طہارت اور نجاست میں شک، یا مطالعہ اور جستجو کرنے کے بعد بھی دین اور عقائد کے بارے میں بار بار شک ہو رہا ہے، تو ایسا انسان شیطانی وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے کرتا ہے۔ شک اور وسوسے سے کیسے بچیں؟ علماء دین نے قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ ہدایتیں بتائی ہیں جن پر عمل کیا جائے تو انسان شک کی دنیا سے باہر آ سکتا ہے۔ نمبر 1، دعا اور توسل۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ایک علاج خدا کی بارگاہ میں دعا اور اہل بیت سے توسل ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، ایمان والوں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کہ جو شیطان کے ساتھ چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کا حال دل جاننے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شیطان اس وقت تک مومن کو وسوسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کو بھلا نہ دے اور یا اس کی عبادت کو ہلکا سمجھنے لگے۔ پیغمبر اکرم ائمہ طاہرین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ کا مضبوط دستہ اور خدا کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہیں۔ اگر انسان خدا کو یاد کر کے اور اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر شیطان کے وسوسوں سے نجات پانے کی دعا کرے گا تو یقیناً خدا اس کی مدد کرے گا اور وہ شک کی بیماری سے نجات پائے گا۔ نمبر 2، نماز سے مدد۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ یہ آیت کہتی ہے اپنے ارادوں پر قائم رہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ساتھ ہی ساتھ نماز سے مدد مانگیں۔ انسان خاص طور سے شیطانی وسوسوں سے نجات پانے کے لیے نماز پڑھے، صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس عمل کو دہرائے تاکہ خدا اس پر اپنی خاص عنایت کرے۔ نمبر 3، شک کی طرف دھیان نہ دیں۔ انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ جو بھی ہو اسے خدا کی ماننا ہے، شیطان کی نہیں۔ جب وضو، غسل، طہارت، نجاست یا کسی بھی مسئلے میں انسان کو بار بار شک ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے آگے بڑھو، تمہارا عمل ٹھیک ہے، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں۔ ایسے میں انسان شیطان کی پیروی نہ کرے اور آگے بڑھ جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب نماز میں بار بار شک ہونے لگے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دو، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس طرف دھیان نہ دینے سے تمہارا اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ نمبر 4، شک سے باہر نکلنے کی پریکٹس۔ انسان طے کر لے کہ آج مجھے 1 منٹ میں وضو کرنا ہے، آج غسل میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا ہے، نماز میں رکنا نہیں بلکہ پڑھتے جانا ہے، اور جب وضو کر رہا ہو تو خود کو یہ سمجھائے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میں نے صحیح غسل کیا ہے یا میں نماز صحیح پڑھ رہا ہوں۔ شروع میں کچھ دن مشکل ضرور ہوگی، لیکن اپنے نفس کو سمجھانے سے دھیرے دھیرے انسان شک کی دنیا سے باہر نکل آئے گا۔ معصوم کا ارشاد ہے، شیطان کو بار بار نماز توڑنے کی اجازت نہ دو ورنہ اسے عادت ہو جائے گی، اس لیے شک کی طرف کوئی توجہ نہ دو۔ جب تم کئی بار اس طرح کرو گے تو شک تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ نمبر 5، کسی قابل اعتماد شخص کی بات سنیں۔ کسی ایسے مومن کا انتخاب کریں جس پر آپ کو بھروسہ ہو اور شک کے بارے میں اس سے پوچھیں اور اس کی بات پر عمل کریں، جیسے کسی عالم سے پوچھیں۔ اگر انہوں نے کہا وضو اور غسل صحیح ہے تو صحیح سمجھیں، اگر انہوں نے کہا فلاں چیز پاک ہے تو اسے پاک سمجھیں، لیکن دھیان رہے صرف ایک سے پوچھیں، زیادہ لوگوں سے نہ پوچھیں۔ نمبر 6، شک کے نقصانات کی طرف توجہ۔ انسان اگر شک میں مبتلا ہو تو خود کو سمجھائے
کہ اسے شک اور وسوسے کی بیماری ہے اور اسے اس سے باہر نکلنا ہے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کی طرف دھیان دے کہ اس کی شک کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں، خود اس کی زندگی میں بھی خلل پڑتا ہے، اس کے بہت سے کام شک کی وجہ سے ڈھنگ سے نہیں ہو پاتے۔ انسان اس بات کی طرف بھی دھیان دے کہ شک اور وہم کی وجہ سے وہ دوسرے بہت سے گناہ بھی انجام دے رہا ہے، جیسے وضو، غسل اور طہارت کے وقت پانی کا اسراف ہونا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے، قیمتی وقت ضائع ہونا ہے جس کے بارے میں اس سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ شک اور وہم میں مبتلا انسان اگر ان ہدایات پر عمل کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ شک کی دنیا سے یقین کی وادی میں لوٹ آئے گا۔ امید کرتے ہیں اس کلپ میں بتائی گئی باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سبیل میڈیا کی ریسرچ ٹیم کی طرف سے شکریہ۔ خدا حافظ۔